بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطان کو جس وقت اللہ رب العزت نے زمین کے اوپر دھکا دیا اور فرمایا کہ دفع ہو جا میرے دربار سے، تو اس وقت شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کچھ دعائیں مانگی تھیں، اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جتنی دعائیں شیطان نے اللہ تعالیٰ سے مانگی نا، وہ ساری دعائیں اللہ نے قبول کر لی۔ یعنی ہم تو کہتے ہیں نا کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، کیوں نہیں ہوتی؟ اللہ اپنے دشمن کی جب دعائیں قبول کرتا ہے تو اپنے دوستوں کی، اہل ایمان کی دعائیں کیوں قبول نہیں کرتا؟ بڑی ہی یہ عجب حدیث ہے، میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، جامع الاحادیث ہے، جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 58۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ابلیس زمین کے اوپر آنے لگا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی، اور اس نے کہا کہ اے باری تعالیٰ، تو مجھے زمین کے اوپر بھیج رہا ہے تو زمین کے اندر جا کر میں کہاں رہوں گا؟ یا تو میرے لیے زمین کے اندر کوئی گھر بنا دے، کوئی رہائش بنا دے کہ جس گھر اور رہائش کے اندر میں اپنی زندگی گزاروں، اپنا سر چھپاؤں۔ تو اللہ نے یہ دعا اس کی قبول کی، اور اللہ نے فرمایا کہ ابلیس، حمام تیرا گھر ہے، دنیا کے اندر حمام یہ تیرا گھر ہے۔ پھر شیطان نے دعا مانگی کہ یا اللہ، میرے بیٹھنے کے لیے کوئی بیٹھک بھی بنا دے، جس جگہ پر میں بیٹھوں، اپنے دوستوں کو جمع کروں اور اپنے یاروں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کروں، گپ شپ کروں، تو میری بیٹھک بھی کو بنا دے۔ تو اللہ نے فرمایا، بازار اور راستے یہ تیری بیٹھک ہے۔ اچھا، پھر شیطان نے کہا یا اللہ، مجھے بھوک بھی لگے گی تو میرے لیے کوئی کھانا بھی مقرر فرما دے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہر وہ چیز تیرا کھانا ہے جس کے اوپر میرا نام نہ لیا جائے۔ اب ظاہر ہے جس کے اوپر اللہ کا نام نہ لیا جائے، اگر وہ کوئی گوشت ہو وہ تو حرام ہو گیا، یعنی جانور ذبح کرتے وقت اگر آپ اللہ کا نام نہیں لیتے، جان بوجھ کر بھول جاتے، جان بوجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ جانور حرام ہو گیا۔ جیسا سورہ انعام کے اندر آتا ہے، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ، کہ جس جانور کے اوپر اللہ کا نام نہ لیا جائے اسے نہ کھاؤ، إِنَّهُ لَفِسْقٌ، کہ وہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ تو اب ایسا جو حرام کھانا ہے، اللہ نے فرمایا کہ یہ تیرے لیے ہے۔ اور پھر شیطان نے کہا پینے کے لیے کوئی پانی، کوئی مشروب بھی میرا مقرر فرما دے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہر نشہ دینے والی چیز تیرا مشروب ہے۔ پھر شیطان نے دعا مانگی کہ یا اللہ، میں نے لوگوں کو اپنی طرف بلانا ہے، ان کو گمراہ کرنا ہے، تو اپنی طرف بلانے کا کوئی ذریعہ بھی مجھے عنایت فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیقی، میوزک، باجے تاشے یہ تیرے منادی ہیں، ان کے ذریعے تو لوگوں کو گمراہ کرے۔ پھر شیطان نے کہا کہ یا اللہ، میرا کوئی قرآن بھی بنا دے کہ جس کو میں بار بار پڑھوں، جس کی میں تلاوت کروں، میرے لیے کوئی قرآن بھی مقرر فرما دے۔ تو اللہ نے فرمایا، گندے شعر تیرا قرآن ہے۔ یعنی کتنا عبرت کا مقام ہے کہ جو بھی شیطان مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ پاک اس کو عطا فرما رہا ہے۔ قرآن شیطان نے مانگا تو اللہ نے فرمایا گندے شعر، عشقیہ شعر، شرکیہ شعر، کفریہ شعر، یہ تیرا قرآن ہے۔ اور پھر شیطان نے کہا یا اللہ، پڑھائی کے ساتھ کوئی لکھائی کا کام بھی دے دے۔ تو اللہ نے فرمایا، جسم کو کھدوانا اور جسم کو کھدوا کر اندر لکھائی کرنا یا ٹیٹو بنوانا، اللہ نے فرمایا کہ یہ تیری لکھائی ہے۔ تو پھر شیطان نے کہا یا اللہ، میرا کلام اور میری گفتگو بھی کوئی مقرر فرما دے۔ تو اللہ نے فرمایا، جھوٹ تیرا کلام ہے، جھوٹ تیرا کلام ہے۔ اور آخر میں اس نے کہا کہ یا اللہ، مرد بڑے مضبوط ہوتے ہیں، مردوں کو اپنے شکنجے کے اندر جکڑنے کے لیے اور مردوں کو گمراہ کرنے کے لیے بھی کوئی آلہ کو ذریعہ مجھے بتا دے، مجھے عطا فرما دے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ عورتیں تیرا جال ہیں، ان عورتوں کے ذریعے تو مردوں کو گمراہ کرنا۔ کتنی عبرت انگیز حدیث ہے کہ جو بھی شیطان نے مانگا اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرما دیا۔
ایک ایک جملہ حدیث کا جو ہے وہ یاد رکھنے کے قابل ہے اور اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو ان ساری چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔